بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو سٹوری سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے رشتے کی اہمیت، اور ایک ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے جو آپ کے دل کو چھو لے، دل کو چھونے والی کہانی۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں، میرے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ ویڈیو لائک کریں، اسٹوری سیٹ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، اس کے بعد آل کے آپشن کو سلیکٹ کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کائنات کے ابو بہت خوش تھے کہ اچھے خاندان سے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ لڑکے میں ہر وہ خوبی تھی کہ جس کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ پڑھا لکھا، خوش اخلاق، مہذب اور برسر روزگار، انکار کی وجہ تو بنتی ہی نہیں تھی، لہٰذا دیگر اہل خانہ سے صلاح مشورہ کر کے یہ رشتہ قبول کر لیا گیا۔ بات جب دستور کے مطابق حق مہر کی چلی تو کائنات کے ابو نے کہا، ہم داماد کو بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں، ہم آپ کے بیٹے آریان کو اپنی فرزندی میں لے رہے ہیں۔ پیسے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، تاہم رسم کے مطابق کائنات کا حق مہر صرف 1 ریال ہوگا۔ معاملہ طے پایا تو شادی کی تاریخ مقرر کر کے اس فریضے کو سر انجام دیا گیا۔ کائنات بھی کسی معاملات میں کم نہ تھی، خوبصورت اور خوبصیرت، تعلیم یافتہ، گھر گرہستی کے ہر فن میں ماہر۔ جلد ہی اس نے اپنے سسرال کے ہر فرد کو اپنا گرویدہ بنا دیا، گویا دونوں گھرانے کی اپنی اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتے تھے۔ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کا رشتہ روز بروز گہرے سے گہرا ہوتا چلا گیا۔ ایک دن کولڈ ڈرنک کی بوتل پیتے ہوئے نہ جانے آریان کے دماغ میں کیا شیطان سمایا کہ کائنات کو کہنے لگا، جانتی ہو تمہاری قیمت اور اس کولڈ ڈرنک کی بوتل کی قیمت ایک ہی ہے۔ طنز تو بہت گہرا اور صدمے دینے والا تھا، مگر کائنات نے انسنی کر دیا۔ اگر بات زبان سے پھسل کر نکلی ہے تو اس کو یہیں ختم کر دیا جائے، مگر آریان کی تو یہ عادت ہی بن گئی کہ جب بھی کولڈ ڈرنک کی بوتل خریدتا تو کسی طرح بھی طنز کی کوئی صورت نکال ہی لیتا۔ کبھی کہتا کہ اگر میری شادی تم سے نہ ہوتی تو میں ایک اور کولڈ ڈرنک خرید پاتا، اور کبھی کہتا کہ میری کولڈ ڈرنک کی بوتل کا نقصان کرانے والی کائنات بہت ہی سمجھدار اور حالات سے سمجھوتا کرنے والی تو ضرور تھی۔ ایک دن اس کا صبر جواب دے ہی گیا۔ اس نے آریان سے کہا کہ میں اپنی امی سے ملنے کے لیے اداس ہوں، وہ اسے اس کے گھر لے جائے۔ آریان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، فوراً ہی تیار ہو گیا۔ پھر دونوں تیار ہو کر چل پڑے۔ آریان کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر کائنات اندر اپنی ماں کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ آپ نے میرا حق مہر اتنا کم مقرر کر کے میری قیمت گرا دی ہے، اور اب میرا شوہر مجھے اس طرح ذلیل کر رہا ہے۔ ماں نے کہا، ابھی تمہارے ابو آتے ہیں تو میں انہیں بتاتی ہوں، مگر کائنات کا اصرار تھا کہ میں اپنے معاملات خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ابو کو خبر نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس کی ماں نے کہا کہ یہ غلطی تمہارے باپ کی ہی ہے، اس لیے اس غلطی کو ٹھیک بھی انہوں نے ہی کرنا ہے، لہٰذا انہیں بتانا ضروری ہے۔ کائنات کے والد نے سارا قصہ نہایت ہی تحمل کے ساتھ سنا اور بیٹی کو تسلی دی کہ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈرائنگ روم میں جا کر کنزا کے ابو نے آریان سے کہا کہ کئی دنوں سے دونوں خاندانوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر والوں کی دعوت کروں، اس لیے تم اپنی بیوی کو یہاں پر رہنے دو اور کل اپنے والدین کے ساتھ آنا تاکہ سب لوگ مل بیٹھیں۔ آریان باخوشی واپس چلا گیا۔ دوسرے دن جب آریان اپنے والدین کے ساتھ
جب پہنچا تو کائنات کے ابو نے 3 کولڈ ڈرنک کی بوتلیں سب کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے دعوت ہے۔ آریان کے والدین تو کچھ نہ سمجھے، مگر آریان کو اندازہ ہو گیا کہ بات شاید کچھ اور ہی ہے۔ کائنات کے ابو نے کہا کہ تم نے میری بیٹی کا حق مہر ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل ادا کیا تھا، جبکہ میں تمہیں 3 بوتلیں پلا رہا ہوں۔ یہ بوتلیں پیو اور میری بیٹی کو طلاق دے کر چلے جاؤ۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ آریان تو بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ اس کے والدین کو جب سارے معاملے کی سمجھ آئی تو وہ بھی آریان پر ناراض ہوئے کہ اس نے اتنی نیچ حرکت کی کیوں۔ جب معاملے کو سلجھانے کی بات چلی تو کائنات کے ابو بولے کہ اگر میری بیٹی کو لے کے جانا ہے تو اس کا حق مہر 4 لاکھ ریال ہوگا، لہٰذا پہلے جا کر 4 لاکھ ریال لے کر آئے اور میری بیٹی کو لے جائے، ورنہ نہیں، کیونکہ مطالبہ اتنا نامناسب نہیں تھا اور بات بھی معافی اور صلح صفائی سے آگے گزر چکی تھی۔ اس لیے یہ لوگ پیسوں کے انتظام کا کہہ کر ادھر سے اٹھ آئے اور پھر چند دنوں کے بعد حق مہر 4 لاکھ ریال دے کر کائنات کو گھر لے آئے۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد آریان نے دوبارہ کوئی ایسی بات کہنے اور کرنے سے توبہ کر لی، مگر کبھی کبھی یوں کہہ کر ضرور بلاتا تھا، اے میری کولڈ ڈرنک کی فیکٹری، کہاں ہو تم؟